وقار، میں مختصر حاضری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ہم یقیناً سب منتظر ہیں مرشد کریم قائد اہل سنت الحاج پیر خالد سلطان القادری مدد اللہ العالی کے روح پرور بیان کے، اور انشاءاللہ چند ہی گھڑیوں میں ان کے بیان سے اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ میں چند منٹ کی حاضری سرکار کی بارگاہ میں لگا کر اپنی جگہ لوں گا۔ آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب فرماتا ہے اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اگر اس آیت مبارکہ کی تشریح کرنے بیٹھے ہیں تو ذکر مصطفیٰ اس قدر بلند کیا کہ اگر 7 سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے اور کائنات کے تمام درختوں کو کاٹ کے ان کی قلم بنا دی جائے، اور پھر پورے آدمیت اور جنات، حشرات، انسان، فرشتے سب کو اکٹھا کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ آؤ اب بیٹھو اور مصطفیٰ کے ذکر کو لکھو، تو خدا کی عزت کی قسم ہے یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، یہ درختوں سے بنی ہوئی قلم ٹوٹ جائے گی، اور جن و انس تھک جائیں گے، ان کی زندگیاں مکمل ہو جائیں گی، لیکن مصطفیٰ کریم کا ذکر کبھی نہیں گھٹے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حضور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کسی بندے نے نہیں کیا، کسی فرشتے نے نہیں کیا، کسی عام شخص نے نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کی تخلیق کرنے والے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو پھر سوچئے، سوچنے کا مقام ہے کہ جس کے ذکر کو خود خدا بلند کرے اور بندہ اس کوشش میں ہو کہ اس کے ذکر کو کم کرے، تو مجھے بتاؤ جس بندے کو بولنے کی طاقت رب دیتا ہے وہ بندہ رب سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ آج فرقہ واریت نے جنم لے کر نئے سے نئے فتوے گڑھ دیے، اور سادہ لوگ سنیوں کو ورغلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم ذکر مصطفیٰ کی محفل کیوں سجاتے ہو، تم یہ کمکمیں کیوں لگاتے ہو، تم یہ جھنڈے کیوں اٹھاتے ہو، تم مصطفیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ دوستان ذی وقار، ان کے لیے اتنا جواب کافی ہے کہ تم اپنی کوشش جاری رکھو، میرے رب نے جو کہنا تھا کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تمہاری کوششیں ماند پڑ جائیں گی اور تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے وجود سپرد خاک ہو جائیں گے اور تم مٹی میں دبا دیے جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ سے اگر ناتا سیدھا نہ رکھا تو تمہارے جسموں کی ایک ایک بوٹی وہ خاک آلود ہو جائے گی، لیکن میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کل بھی سرنگود سے نہیں ہوئے تھے اور ہمیشہ کے لیے وہ بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ مائک والے سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ دوستان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے رسول سے
کہ حضور گھبرانا نہیں ہے، لوگوں کی باتوں میں آپ کے غلاموں کو نہیں آنا، یہ کوششیں کرتے رہے۔ میرا جو وعدہ ہے، میں جو آپ کے ساتھ ہوں، میں آسمانوں زمینوں کا مالک، میں جو بیٹھا ہوں، حضور یہ قیامت تک کوشش کرتے رہیں، آپ کا ذکر کم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مولا راز کیا ہے؟ فرمایا جس کے ذکر کو خود خدا بلند کر دے اس کا ذکر کبھی گھٹایا نہیں جا سکتا۔ دوستان ذی وقار، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو میلاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کے ذکر کے لیے آپ کی اور ہماری ضرورت نہیں، ان کا ذکر تو خود خدا بلند کر رہا ہے۔ انہیں بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں انسانوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں جنات و فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان سب جاندار چیزوں کا پالن ہار خود جس کا ذکر کر رہا ہو، تو پھر سوچئے کہ اس کریم آقا کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، کس مقام معظم پہ وہ فائز ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ گویا رب نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھٹک جاتا ہے، کوئی میرے حبیب کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی ان کے میلاد کے خلاف ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اسے میلاد کے لیے بنایا ہے۔ حضور کا میلاد منانے کے لیے میں خود رب بیٹھا ہوا ہوں۔ تم سارے خاموش ہو جاؤ، تم سارے چپ کا روزہ رکھ لو، تم سارے میلاد کے منکر ہو جاؤ، لیکن آسمان والا رب تو بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سارے ایک طرف ہو جاؤ، لیکن میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ادھر منہ کر لو، میرا رخ مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف ہوگا۔ دوستان ذی وقار، حضور علیہ السلام سے کملی والے آقا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر محبت کی اور انہیں اپنا حبیب قرار دیا، دوستان ذی وقار قرآن کھول کے اگر سمجھے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ آج آپ محفل نعت سجاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی سال میں ایک محفل نعت کرتے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، ایک نہیں کرتے۔ وہ مسلمان جو روز اپنے گھر میں قرآن کھولتا ہے وہ پورا سال محفل میلاد کرتا ہے، کیونکہ پورے کا پورا قرآن وہ نعت مصطفیٰ ہے، وہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہ تعریف مصطفیٰ ہے، وہ ثناء مصطفیٰ ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک کلام الہی کو سمجھ کے تم پڑھو، جگہ جگہ میرا مصطفیٰ نظر نہ آئے تو پھر ہر جگہ کملی والے آقا کا ذکر دکھائی دے گا، ہر جگہ ان کے تذکرے دکھائی دیں گے۔ کہیں زلفوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں والضحیٰ کے چہرے کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں واللیل کی زلفوں کا بیاں ہو رہا ہے، کہیں آپ کی آنکھوں کا ذکر ہے، کہیں آپ کے جسم کا ذکر ہے، کہیں علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہے۔ یہی نہیں بلکہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کا ذکر ہے۔ یہی نہیں جب گھوڑا چلتا ہے تو اس کی ٹانپوں کا ذکر ہے۔ یہی نہیں جب گھوڑا پاؤں اٹھاتا ہے اور اس کے پاؤں سے جو گرد دھول اٹھتی ہے، اللہ اس دھول کی قسم اٹھاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے دنیا والوں تم سارے ایک طرف ہو جاؤ، جس طرح محبت میں کرتا ہوں مصطفیٰ سے تم کبھی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
دوستان وقار، ہم سنیوں کے اندر ایک عیب ہے کہ ہم پورے کا پورا سال سوئے رہتے ہیں، سارا سال سوئے رہتے ہیں، اور سارا سال ہمیں غیر لوگوں کی جانب سے، منافقین کی جانب سے ہمارے آنے والی نسلوں کو خراب کرنے میں وہ نکلے پڑے رہتے ہیں تبلیغ کے لیے، لوٹوں کو کندھوں پہ اٹھا کے آپ کے ہمارے گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں نکلتے ہیں اور آپ کو ذکر مصطفیٰ سے روکتے ہیں۔ دوستان وقار، اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ شخص جس کو موت کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا نور چمکتا ہے۔ اقبال نے کہا، جس دن تیرے سینے سے کملی والے آقا کی محبت ختم ہو گئی، جس دن تیرے وجود سے ذکر مصطفیٰ ختم ہو گیا، جس دن تیرے قلب سے مصطفیٰ کا نور ختم ہو گیا، اس دن سمجھے کہ تو زندہ لاش بن کے جی رہا ہے، پھر تیرے جینے کا مقصد فوت ہو گیا، تیرے جینے کا کوئی مقصد نہ رہا۔ کیوں؟ کہ تیرے اندر سے وہ پاور، وہ طاقت، وہ غیرت ختم ہو گئی جو مصطفیٰ کے نور کے صدقے تجھے اللہ نے عطا کی تھی۔ تو یہ مغرب کی چال بنی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بھیج دو اور ان مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کے نور کو ختم کرو۔ جب آہستہ آہستہ مصطفیٰ کا ذکر ان کے دلوں سے ختم ہوگا، جب ان کا نور ختم ہوگا، جب ان کی تعریف و ثنا ختم ہوگی، تو پھر مسلمان کو مارنا بڑا آسان ہو جائے گا، پھر اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود مر جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ دوستان وقار، جس بندے کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوتی وہ اس دنیا میں بھی فنا اور آخرت میں بھی فنا، لیکن جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جاتا ہے وہ بقا کا راستہ اختیار کر جاتا ہے۔ پورا سال 11 مہینے آپ کے بچوں کی فیڈنگ ہوتی ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کی فیڈنگ ہوتی ہے، اور ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے